جنگ صفین تاریخ اسلام کا ایک اہم اور پیچیدہ واقعہ ہے جس میں حضرت علی ابن ابی طالب اور امیر معاویہ بن ابی سفیان کے درمیان اختلافات اور بعد میں جنگی تصادم ہوا۔ اس واقعے کو سمجھنے کے لیے اس کے سیاسی، سماجی اور مذہبی پس منظر کو مدنظر رکھنا ضروری ہے۔ حضرت عثمان بن عفان کے قتل کے بعد امت میں انتشار پیدا ہوا۔ باغیوں نے حضرت عثمان کے گھر کا محاصرہ کیا اور انہیں شہید کر دیا۔ ان کے قاتلوں کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کا مطالبہ شروع ہوا، لیکن حالات ایسے نہ تھے کہ فوری انصاف ممکن ہوتا۔ حضرت علی کو مسلمانوں نے خلیفہ منتخب کیا۔ ان کا اولین مقصد امت کو اتحاد اور امن کی طرف لے جانا تھا، لیکن حالات انتہائی پیچیدہ تھے۔ حضرت علی نے فیصلہ کیا کہ پہلے اسلامی حکومت کو مضبوط کیا جائے اور پھر قاتلوں کو سزا دی جائے۔ امیر معاویہ، جو شام کے گورنر تھے اور حضرت عثمان کے رشتہ دار بھی، نے مطالبہ کیا کہ حضرت عثمان کے قاتلوں کو فوراً سزا دی جائے۔ انہوں نے حضرت علی کی خلافت کو فوری طور پر تسلیم نہیں کیا اور اپنی فوج کو تیار کرنا شروع کر دیا۔ حضرت علی نے امیر معاویہ کو اتحاد کی دعوت دی اور اختلافات کو بات چیت سے حل کرنے کی کوشش کی، لیکن امیر معاویہ نے حضرت عثمان کے قاتلوں کو حوالے کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے حضرت علی کی خلافت کو چیلنج کیا۔ ہجری 30 میں دونوں فریقین صفین کے مقام پر آمنے سامنے ہوئے۔ حضرت علی کی فوج میں زیادہ تر اہل مدینہ، اہل کوفہ اور اہل بصرہ شامل تھے، جبکہ امیر معاویہ کی فوج زیادہ تر شام کے باشندوں پر مشتمل تھی۔ جنگ کے ابتدائی دنوں میں دونوں طرف سے محدود جھڑپیں ہوئیں۔ حضرت علی نے بار بار جنگ کو روکنے کی کوشش کی اور امیر معاویہ کو صلح کی دعوت دی، لیکن وہ اپنی ضد پر قائم رہا۔ تو پھر حضرت علی نے اسے اس کی زبان میں ہی سمجھانے کا فیصلہ کیا اور کہا، تم نے کہا ہے کہ میرے اور میرے ساتھیوں کے لیے تمہارے پاس صرف تلوار ہے۔ یہ سن کر رونے والے کو بھی ہنسی ہوتی ہے۔ یا تم نے عبد المطلب کی اولاد کو تلواروں سے ڈرتے یا جنگ چھوڑ کے بھاگتے ہوئے دیکھا ہے؟ تھوڑا انتظار کرو، پھر جسے تم ڈھونڈ رہے ہو اور تمہیں ڈھونڈے گا، اور جسے تم دور سمجھتے ہو وہ تمہارے قریب آئے گا۔ ابھی میں انصار اور نیکی کے ساتھ تیزی سے تمہاری طرف آ رہا ہوں، تیار رہنا۔ چند دنوں بعد جنگ شدت اختیار کر گئی۔ حضرت علی کی فوج حق اور انصاف کے لیے لڑ رہی تھی، جبکہ امیر معاویہ کی فوج زیادہ تر سیاسی بنیادوں پر کھڑی تھی۔ جب حضرت علی کی فوج غالب آ رہی تھی، امیر معاویہ کے ساتھی عمرو بن العاص نے ایک چال چلی۔ انہوں نے قرآن کے اوراق نیزوں پر بلند کروا دیے اور کہا کہ قرآن کو فیصلہ کرنے دیں۔ اس اقدام نے حضرت علی کی فوج کے اندر اختلاف پیدا کر دیا۔ حضرت علی کی فوج کے بعض افراد نے حکمیت قبول کرنے پر زور دیا۔ اس کے نتیجے میں حضرت علی نے عمرو بن العاص کو امیر معاویہ کی طرف سے اور حضرت ابو موسی اشعری کو اپنی طرف سے ثالث مقرر کیا۔ ثالثی کا عمل امیر معاویہ کے حق میں گیا، کیونکہ عمرو بن العاص نے دھوکہ دہی سے کام لیا اور حضرت ابو موسی اشعری کو غلط مشورہ دیا۔ اس جنگ کے بعد امت میں مزید تقسیم پیدا ہوئی۔ حضرت علی کے ساتھیوں میں سے بعض نے ان کی مخالفت شروع کر دی، جنہیں خوارج کہا جاتا ہے۔ جنگ صفین کے بعد حضرت علی کی خلافت مشکلات کا شکار ہو گئی۔ بعد میں خوارج میں سے ایک شخص عبد الرحمن بن ملجم نے انہیں شہید کر دیا۔ امیر معاویہ نے بعد میں خلافت پر قبضہ کر لیا اور موروثی بادشاہت کی بنیاد رکھی۔ اسلامی تاریخ کے اکثر علماء اس بات پر متفق ہیں کہ حضرت علی حق پر تھے، کیونکہ وہ خلیفہ منتخب کیے گئے تھے اور امت کو متحد کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ دوسری طرف امیر معاویہ نے سیاسی مفادات کے لیے اختلافات کو ہوا دی اور دھوکہ دہی کا سہارا لیا۔ یہ واقعہ ہمیں اتحاد اور عدل کی اہمیت کا درس دیتا ہے، اور یہ بھی کہ سیاسی اختلافات ہیں کو جنگ کے بجائے پرامن طریقوں سے حل کرنا چاہیے۔